عمران خان کو ملے گا اقتدار یا شاہ محمود قریشی بنے گا وزیر اعظم؟ تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں شکست دینا کیسے ممکن ہے؟ ان تمام تر پہلوؤں پہ بات کریں گے آج۔ میں ہوں عدنان خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں معاملات 2.0۔ ناظرین، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اب کیا عمران خان اقتدار میں واپس آ سکتا ہے؟ تو سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا وہ واپس آ سکتا ہے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں واپس آ سکتا۔ جب ملک کا جو سب سے کرپٹ بندہ ہے، جو مفرور ہے، وہ 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، جب 10 سے 12 سال قید کاٹنے والا مختلف کیسز میں قتل، دہشت گردی جس میں شامل ہے، وہ صدر پاکستان بن سکتا ہے، جب ایک ضمانت پہ رہا شخص جو ہے وہ ڈگڈگی پہ ناچنے والا بندر جو ہے اور ہم سب اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں 1.5 سال کے لیے وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں واپس کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا یہ وہ وقت ہے کہ اب صحافی جو ہیں وہ اور تجزیہ کار جو ہیں وہ مختلف طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، عمران خان کا جو اقتدار میں آنے کا سپنا ہے، جو خواب ہے، وہ اب چکنا چور ہو چکا ہے؟ لیکن یہاں پہ ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب بھی پاکستان کی سیاست میں کسی کو دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ اقتدار دیا جاتا ہے تو اس کو ایک دفعہ جیل ضرور بھیجا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ معاملات طے پا سکیں۔ تو کیا اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو جیل بھیجا گیا ہے کہ اس کا جو سیاسی طور پر اس کو سیاسی میدان میں شکست دینا تو مشکل ہے، کیونکہ ہر حال میں تحریک انصاف نہیں جیتنا ہے؟ تو اب اس کے لیے ایک سیناریو سیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک جو ہے وہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ ہم آگے ایسے چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ ایسے چلیں گے۔ تو کیا یہ وہ وقت ہے کہ ان کو جیل میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ابھی پی ڈی ایم خوش ہے، وہ ناچ رہی ہے، وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم جو عمران خان ہے وہ جیل میں چلا گیا ہے؟ تو کیا یہ جو جیل میں بھیجنا پی ڈی ایم کے ساتھ دھوکہ ہے؟ کیا عمران خان کو جو جیل میں بھیجا گیا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا گیا کہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کر سکیں؟ کیونکہ نہ تو پیپلز پارٹی میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اب اس جو ملک کو چلا سکیں، نہ نون لیگ میں اتنی قابلیت ہے کہ انہیں ثابت کر دیا کہ 1.5 سال میں انہوں نے ملک کو کتنا تباہ کیا ہے۔ تو کیا اب یہ صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو واپس لایا جائے؟ دوسرا پہلو یہ کہ کیا شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی بن سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جو انہوں نے 1 مہینہ خاموشی کے ساتھ قید کاٹی، اس دوران کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے ہوں، اس دوران کوئی ایسے معاملات طے پا گئے ہوں کہ اس کے بعد وہ باہر نکلے اور اس کے بعد عمران خان کو جب اب سزا ہوئی، انہیں پتہ ہے کہ اب یہ 5 سال کے نااہل ہو چکے ہیں، تو اب وہ جو ہے عمران خان کی ضمانت الیکشن سے مشروط ہو گئی ہے کہ الیکشن ہو چکیں گے، پی ٹی آئی جیت چکے گی، شاہ محمود قریشی وزیر اعظم بن چکیں گے، تو ہو سکتا ہے عمران خان کی ضمانت ہو جائے اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نکل آئے اور جو ہے وہ صرف بیک سیٹ پہ بیٹھ کے پارٹی کو چلا سکیں، بیک سیٹ پہ بیٹھ کے جو اقتدار کو چلا سکیں۔ کیا شاہ محمود قریشی جو اپنا خواب پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم بننے کا جو ان کا خواب تھا، اس کے لیے جو ہے وہ معاملات اپنے طے کر کے جیل سے باہر نکلے تھے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کہ یا تو پھر عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر اپنے معاملات طے کر کے باہر نکلیں گے اور پھر الیکشن جیت کر نگران حکومت کے دوران میں باہر نکلیں گے، الیکشن جیت کر دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، یا پھر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ معاملات طے کر کے آئے ہوئے ہیں فیلڈ میں، اور اب وہ جب عمران خان کے نام پہ ووٹ حاصل کریں گے، اب وہ عمران خان کے نام پہ ہمدردی حاصل کریں گے اور عوام کا ایک بہت زیادہ ٹرن آؤٹ نکال کے دھاندلی کی جو تمام تر، جیسے میں نے کہا کہ سیاسی طور پر تحریک انصاف کو سیاست میں شکست دینا صرف اس وجہ سے ممکن ہے کہ عوام کا ٹرن آؤٹ نہ ہو الیکشن میں، عوام ووٹ دینے کے لیے نہ نکلے، عوام جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی رہے، تو صرف اس طرح سے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ سیاسی طور پر شکست دی جا سکتی ہے۔ عوام جو ہے وہ دھڑا دھڑ نکلے گی، جب عوام کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا، وہ صرف زیادہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گا۔ ابھی ہم نے پشاور میں بھی دیکھا کہ کیسے پی ٹی آئی نے ایک وہ جو بندہ جیل میں بھی رہا، کمپین بھی نہیں چلا سکا، بے نام بھی تھا، اتنا زیادہ اس کا سیاست میں نام بھی نہیں تھا، پشاور میں وہ الیکشن جیت گیا میئر کا۔ تو یہ تحریک انصاف کو جو ووٹ پڑنا ہے وہ تو پڑنا ہی پڑنا ہے، لیکن کیا شاہ محمود قریشی اب یہ جو ایک پتہ جو ایک کارڈ ہے وہ عمران خان والا بھی کھیلے گا کہ دیکھیں جی عمران خان کو جیل میں کیا ہوا ہے، آپ نے تحریک انصاف کو ہر حال میں جتانا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی وہ اپنے تمام تر معاملات طے کر کے آیا ہوا ہے اور وہ یہ جو ہے وہ پتہ کھیل کے صاحب اقتدار ہونا چاہتا ہے، یا پھر کیا عمران خان کو اس لیے جیل میں کیا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کیے جا سکیں، ان کے ساتھ وہ معاملات طے کیے جا سکیں کہ آپ نے جیسے پہلے اقتدار میں ہوتے ہوئے آنکھیں دکھائی تھی ویسے اب آنکھیں نہیں دکھانی، وہ جیسے پہلے آپ کٹ پتلی وزیر اعظم بنے ہوئے تھے ویسے ہی آپ نے کٹ پتلی وزیر اعظم بن کے اپنا جو اقتدار ہے وہ حاصل کرنا ہے اور اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔
تو یہ تمام تر پہلو ہیں. صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے عمران خان اقتدار میں واپس نہیں آ سکتا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ اب پی ٹی آئی ختم ہو چکی ہے. نہ پی ٹی آئی ختم ہوئی ہے, نہ عمران خان کی سیاست ختم ہوئی ہے, نہ ہی عمران خان کا جو اقتدار میں آنے کا جو خواب ہے وہ ختم ہوا ہے. وہ اقتدار میں بھی آ سکتا ہے, وہ اس کی سیاست بھی بحال ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ تگڑی ہے, اور وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن بھی آسانی سے جیت سکتی ہے کہ عوام کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے. ٹرن آؤٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے دھاندلی کے تمام تر جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور اس ٹرن آؤٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دھاندلی کم سے کم ہو سکتی ہے. جب ٹرن آؤٹ ہی نہیں لوگوں کا ہوگا, لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے نہیں, تو جو دھاندلی کے وہ کھلے امکانات ہوتے ہیں, اس وقت پھر کسی کی بھی ووٹ کا ٹھپا لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ لوگ تو گئے نہیں ہوتے. لوگوں کو کیا پتا ہوتا کہ ہمارے نام کے ٹھپے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے. یہاں پہ تو مردہ کے ٹھپے لگتے رہے, تو آپ نہ جائیں گے تو تب بھی ٹھپے لگ جائیں گے. تو پھر یہ ہے کہ دھاندلی سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو کسی کو ایک کو صاحب اقتدار کر دیا جائے گا. لیکن صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے کبھی بھی نہ نون لیگ آ سکتی ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی آ سکتی ہے. صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے صرف اور صرف تحریک انصاف جیت سکتی ہے, وہ پھر چاہے شاہ محمود قریشی ہو, اسد عمر ہو یا عمران خان ہو, ان تینوں میں سے کسی ایک کو موقع مل سکتا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں.